کی بلندی کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ دلیلا علی آلائہ وعظمتہ، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ مصطفی الامجد ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، ثم اللعن علی اعدائہم واعداء اللہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، بلند صلوات۔ چونکہ مجلس عزا ایک مرحومہ و مغفورہ اور سید زادی کے نام کی نسبت سے ہے، اس لیے جی چاہ رہا ہے کہ اپنی اس مجلس عزا اور ذکر کا کچھ حصہ سیدہ طاہرہ کے عنوان سے اور ان کے فضائل کے بارے میں بیان کروں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیدہ کی عظمت کو پالیں اور کچھ حصہ اس میں سے حاصل کر لیں، اس ذکر میں سے اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات۔ جیسا کہ مختلف مجالس عزا سے آپ سنتے آئے ہیں کہ جب بھی زہرا مجلس میں تشریف لاتی، کسی بھی محفل میں تشریف لاتی، قام الیہا، رسول اکرم حضرت زہرا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اور جیسا کہ مختلف مجلس عزا میں آپ اس کا ترجمہ بھی سن چکے ہوں گے کہ جب جس مجلس میں زہرا تشریف لاتی، رسول اکرم نہ صرف اٹھ کھڑے ہوتے بلکہ قام الیہا کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قدم چل کے جاتے، زہرا کا استقبال کرتے اور زہرا کو اجلسہا فی مجلس ہی، اس مقام پہ بٹھاتے جہاں پہ خود تشریف فرما ہوتے۔ ایک ذاکر اہل بیت اس روایت کو ایران کے اندر بیان کر رہا تھا، قام الیہا، جب رسول اکرم کسی محفل میں دختر پیغمبر تشریف لاتی تو رسول اکرم اٹھ کھڑے ہوتے۔ اس محفل میں حضرت امام خمینی تشریف فرما تھے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ اے ذاکر اہل بیت، یاد رکھ قام الیہا کا ایک مطلب جو آج تک تو نے ترجمہ کیا ہے کہ کسی رسول اکرم کا اپنی دختر کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ ترجمہ تو درست ہے، لیکن یاد رکھ جب قامہ کے ساتھ الہ کا اضافہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند قدم چل کر دروازے تک چلے جانا۔ بی بی کی عظمت
اور بی بی کا مقام یہ ہے کہ ما تکاملت النبوۃ حتی اقر بفضلها، جتنے بھی انبیاء گزرے اس دنیا میں، جتنے بھی انبیاء آئے، جب تک زہرا کی فضیلت کا اقرار نہ کر لیا اللہ نے ان کی نبوت کو قبول نہ کیا۔ ما تکاملت النبوہ، کبھی بھی کسی نبی کی نبوت تب تک کامل نہ ہوئی حتی اقر بفضلها، جب تک کہ زہرا کی افضلیت کا اقرار نہ کر لیا۔ مل کے باواز بر عظمت زہرا بلندتر صلوات۔ یہ ہے اس بی بی کی فضیلت، چونکہ یہ مجلس عزا ایک سیدہ اور کنیز زہرا سے منسوب ہے تو جی چاہ رہا تھا کہ بی بی کے کچھ فضائل کا تذکرہ بھی ہو جائے اور اس کے بعد میں اپنے اصلی موضوع کی طرف واپس آ جاؤں۔ ما تکاملت النبوہ، کسی بھی نبی کی نبوت تب تک کامل نہ ہوئی حتی اقر بفضلها، جب تک کہ زہرا کی فضیلت کو بیان نہ کر لیا۔ اور اس کے بعد یہ وہ بی بی ہے کہ جب رسول اکرم اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے اس بی بی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے یاد رکھو یہ دروازہ عصمت ہے، اس کی حرمت کا خیال رکھنا، اس کی عظمت کا خیال کرنا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت رسول اکرم صبح و شام پڑھتے، اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کتنے دن میں کتنی مرتبہ رسول اکرم گھر سے باہر آتے ہوں گے؟ ایک انسان کبھی نماز کے لیے اگر وہ نمازی ہے تو کم از کم 3 مرتبہ تو اس کو گھر سے باہر آنا پڑتا ہے، اور اگر 5 وقت کی نماز ہو تو 5 وقت کے لیے اس کو گھر سے باہر آنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے مختلف کام ہوتے ہیں، ایک دن میں 5 سے 7 سے 8 مرتبہ انسان کسی بھی کام سے گھر سے باہر آتا ہے، تو رسول اکرم بھی مختلف امور دنیاوی و اخروی کے لیے گھر سے باہر تشریف لایا کرتے تھے، اور جب جب باہر تشریف لاتے روایت کا جملے ہیں جب جب رسول اکرم گھر سے باہر تشریف لاتے دروازہ عصمت پہ کھڑے ہو جاتے۔ یہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ رسول اکرم ایک مرتبہ آئے ہوں اور آ کر انہوں نے دروازہ عصمت پہ کھڑے ہو کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی تلاوت کی ہو، بلکہ روایت یہ بتاتی ہے جب جب رسول آتے تو میرا یہ سوال ہے امت مسلمہ سے کہ رسول اکرم نے کتنی مرتبہ دروازہ عصمت پہ قیام کیا اور کتنے اصحاب کے سامنے کیا؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا ایک ہی صحابی دن میں 4 سے 5 مرتبہ رسول اکرم کے ساتھ ہے، اور رسول اکرم دروازہ عصمت پہ کھڑے ہیں، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ کئی صحابہ نے رسول اکرم سے یہ سوال کیا یا رسول اللہ ہم نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے اور ایک ہی بات کا تکرار کئی مرتبہ دیکھا ہے، ہم یہ بات سن سن کے تھک چکے ہیں اور آپ بار بار یہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک ہی عمل بار بار آپ دہراتے چلے جا رہے ہیں اور ہم سنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا اگر مجھے زندگی بھر بھی اس دروازے پہ کھڑے ہو کے فضیلت زہرا کو بیان کرنا پڑے، اگر زندگی بھر مجھے موقع ملے
کہ میں دروازہ سیدہ پہ کھڑے ہو کر سیدہ کی عظمتوں کا بیان کروں تو بھی کم ہے، اور یقیناً سیدہ کی عظمت اس سے بھی بلند ہے۔ اپنی اپنی حاجات کو سیدہ کا وسیلہ کے طور پر قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اتنی عظمتوں اور اتنی فضائل کی مالکہ بی بی سیدہ زہرا کہ جن کے بارے میں نہ صرف یہ ہے، ہمارے شیعہ تاریخ کے اندر بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ امور خانہ داری میں مصروف رہیں، سیدہ خواتین کی تربیت کرتی رہیں۔ نہ سیدہ کی زندگی کا ایک پہلو سیاسی بھی ہے۔ سیدہ کی عظمت میں ایک پہلو سیاسی بھی ہے۔ سیدہ نے امامت کا ایسے انداز میں دفاع کیا ہے کہ راتوں کی تاریکی میں مدینہ کی عورتوں کے گھروں میں چلی جاتی اور ان عورتوں کو ان کے مردوں کے اقدامات کے بارے میں بار بار شرم دلاتی اور فرماتی تمہارے مردوں کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے مردوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں، کیا وہ بھول گئے ہیں کہ حجت الوداع سے واپسی پر اتنے لاکھوں کے مجمع میں میرے بابا نے دست علی کو بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ بی بی کو بڑا درد تھا علی ابن ابی طالب کے حق کو غصب ہونے کا۔ جملہ سنتے رہتے ہو ایام فاطمیہ میں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ مجھے بتاؤ جتنے ظلم کربلا میں ڈھائے گئے، بیبیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا، بیبیوں کو درباروں میں پھرایا گیا، کم سن بچوں کو اونٹوں سے گرایا گیا، 6 ماہ کے لال کا سر تن سے جدا کر کے برسر نیزہ اٹھایا گیا، اتنے مظالم، لیکن کسی بی بی کا کربلا میں یہ جملہ نہیں ملتا صبت علی مصائب۔ مجھے بتاؤ سیدہ کے گھر پہ آگ لگائی گئی، سیدہ کا پہلو شکستہ کیا گیا، کیا بی بی کا یہ جملہ صبت علی مصائب اپنے جسمانی مصائب کے بارے میں تھا؟ کیا بی بی صرف اپنے ان دردوں کو اور ان تکلیفوں کو روتی تھی کہ جو ظالموں کی طرف سے بی بی کے اوپر ڈھائے گئے؟ نہ یاد رکھ، بی بی کا سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ عدل الہی کا نظام جو ان کے بابا نے توحید کی صورت میں، اللہ کی توحید کی صورت میں، اللہ کے عدل کے نظام کی صورت میں، انسانیت میں قائم کیا تھا، بابا کی محنت لگی ہوئی تھی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول اکرم نے خود فرمایا تھا مجھے نبوت کا کوئی اجر نہیں چاہیے مگر یہ کہ اگر امت اجر دینا چاہتی ہے تو میرے اہل بیت کی پیروی کریں، میرے اہل بیت سے محبت کریں۔ محبت کا مقصد یہی تھا کہ میرا مشن جو نبوت توحید الہی ہے، نظام عدل الہی ہے، اس نظام کو آگے چلانے کا صحرا علی ابن ابی طالب کے سر پہ بیٹھتا ہے۔ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اور جس طرح اہل البیت مشن نبوت کو آگے چلا سکتے تھے اور نبوت کے مشن کو اللہ کے حکم سے جس طرح امامت کے نظام نے آگے چلانا تھا اس طرح اور کوئی نہیں چلا سکتا تھا۔
بی بی کو سب سے بڑا درد یہ تھا جس کے بارے میں بی بی کے جملے ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام، بی بی راتوں کو بیت الحزن میں روتی رہی صرف اس لیے کہ میرا بابا جن غریبوں کے لیے اور جن مسکینوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا ہے، اکثر غریب لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے نظام کو سب سے پہلے قبول کیا، بی بی پریشان تھی ان غریبوں کے بارے میں، بی بی پریشان تھی اللہ کے دین کے بارے میں، بی بی پریشان تھی اللہ کے نظام عدل کے بارے میں، اور بی بی سوچتی تھی کہ اگر یہ مسند علی ابن ابی طالب کو نہ دی گئی تو یاد رکھو یہ نظام الہی، یہ عدل الہی، یہ نظام آگے نہ چل پائے گا۔ جب بی بی یہ سوچتی ہوگی گھر میں کہ طائف کے اندر پتھر کھائے تو میرا بابا، شعب ابی طالب میں بھوک اور پیاس برداشت کرے تو میرا بابا، ایک ایک مقام پہ ظلم و ستم برداشت کرے تو میرا بابا، اور غریبوں کا والی و وارث بنے تو میرا بابا، اور پوری زندگی اللہ کے دین اور اللہ کی توحید کی گردانیں بیان کرتا ہوا جب اس دنیا سے چلا جائے تو میرے بابا کے اس مسند پہ کوئی بیٹھ کر اللہ کے نظام کو روند ڈالے۔ تبھی تو بی بی فرماتی تھی صبت علیہ مصائب، بی بی کے یقیناً بی بی کو جسمانی تکلیف ہوئی جب یہ دروازے پہ آئے، انہوں نے آگ لگائی، بی بی کا پہلو شکستہ کیا، دروازہ عصمت کی بے حرمتی کی، لیکن اس سے کہیں بڑا دکھ یہ ہے کہ عدل الہی کے نظام کے لیے جس علی ابن ابی طالب کو اس مسند پہ بیٹھنا تھا اس کو نہ بٹھایا گیا۔ علی ابن ابی طالب، بی بی کا سب سے بڑا دکھ علی ابن ابی طالب کی مسند کا دکھ تھا، اسی لیے رات کی تاریکی میں سیدہ لوگوں کے گھروں میں جاتی رہی اور لوگوں کی خواتین کو بار بار ملامت کرتی رہی اور کہتی رہی کہ کیا ہو گیا ہے تمہارے مردوں کو، کیا تم نے نہیں دیکھا 1,20,000 سے زیادہ مجمع میں میرے بابا نے اونٹوں کے پلانوں کے ممبر پہ کھڑے ہو کے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا تھا، یاد رکھو اگر دنیا میں رہنا ہے، اگر نظام الہی اور توحید کو بچانا ہے تو صراط مستقیم یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، صراط مستقیم یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اگر یتیموں کو ان کا حق ملے گا، اگر غریبوں کو ان کا حق ملے گا، اگر دنیا میں حقوق کا بول بالا ہوگا، اگر دین الہی کی سربلندی ہوگی، اگر انصاف کا بول بالا ہو، ڈاکٹر علی شریعتی نے کیا کمال جملہ لکھا۔ ڈاکٹر علی شریعتی بیان کرتے ہیں شیعو فخر کیا کرو کہ اللہ نے پوری کائنات میں ایک علی بنایا، وہ بھی تمہارے حصے میں دے دیا۔ اللہ نے پوری کائنات میں ایک علی بنایا، وہ بھی تمہارے حصے میں دے دیا۔ اور اس کے بعد جورج جرداق کا صوت العدالت الانسانیہ کتاب میں جملہ ہے، وہ فرماتا ہے کہ جب دنیا سے علی ابن ابی طالب 21 رمضان کو رخصت ہوئے اور دفن ہو گئے، گویا کائنات سے عدالت دفن ہو گئی۔ کتنا خوبصورت نام اس نے اپنی کتاب کا رکھا ہے، صوت العدالت الانسانیہ، انسانیت کی عادلانہ آواز علی ابن ابی طالب ہے۔ رہتی دنیا تک جہاں جہاں اللہ کی توحید کے بعد عدل کا نام آئے گا، سر فہرست علی ابن ابی طالب کا نام آئے گا۔ دنیا میں اگر
کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں اگر امن قائم ہو سکتا ہے، علی کے فیض کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی فیض پایا ہے علی ابن ابی طالب کی ذات سے پایا۔ اور بی بی لوگوں کے گھروں میں جاتی تھی، بی بی کہتی تھی میرا سب سے بڑا دکھ، اگرچہ انہوں نے میرا شکستہ پہلو کیا، انہوں نے میری پسلیاں توڑیں، انہوں نے میرا محسن شہید کیا، بڑی تکلیف ہے، لیکن صبت علیہ مصائب ان کا جو جملہ ہے وہ کربلا میں بھی کسی بی بی نے نہیں کہا۔ کیا کربلا میں بیویوں نے 6 ماہ کے لال کو برسر نیزہ دیکھا یا نہ؟ دنیا میں بتاؤ، عرب کا دستور ہے وہاں پہ عورتوں کو معاف کر دیا جاتا۔ جاہلانہ دور کی جو جہالت کے زمانے کی باتیں بتا رہا ہوں، زمانہ جاہلیت کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو اس وقت عرب کا غیور جوان عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، اور جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا عرب کے اندر اس کو بے غیرت مانا جاتا تھا۔ اسی لیے جتنا بھی بڑا دشمن ہو، ہماری تہذیب میں بھی ہے کہ جب ہمارے گھر میں دشمن کی عورت چل کے آ جائے، جب دشمن کی کوئی عورت ہمارے دروازے پہ آ جائے، لوگ قتل معاف کر دیتے، لوگ بڑی بڑی دشمنیاں بھلا دیتے، صرف اس لیے کہ آج ہمارے دروازے پہ عورت چل کے آ گئی، دشمن کے بچے چل کے آ گئے ہیں۔ کتنے سفاک تھے وہ لوگ جنہوں نے کربلا میں کوئی ایسا ظلم ڈھایا کہ 4 سال کی بچی کو تماچے مارے جاتے رہے، کانوں سے گوشوارے چھینے جاتے رہے۔ یہ عرب کا دستور نہ تھا، لیکن میں حیران ہوتا ہوں اتنے مصائب اور اتنے سخت مصائب کا سامنا کرنے والی بیویوں کا جگر کتنا بڑا تھا کہ اپنا 400 میل کا سفر بے پلانے اونٹوں پہ کرتی رہیں۔ مجھے بتاؤ ام رماب کی نظر کتنی مرتبہ نیزے پہ گئی ہوگی؟ بی بی ام رماب کی نظر کتنی مرتبہ 400 میل کے سفر میں، اور پرانے زمانے کے سفر ہوں، جب سفر اونٹوں پہ کیا جاتا ہو، جب سفر گھوڑوں پہ کیا جاتا ہو، اس سفر میں بی بی کے سامنے کتنی بار نظر پڑی ہوگی، لیکن کسی بی بی نے یہ نہیں کہا صبت علیہ مصائب۔ آج امت مسلمہ کے لوگ خاص طور پہ جو تحقیقی ذہن رکھتے ہیں وہ بی بی کے جملوں سے معرفت کو لیتے ہیں، مختلف جملے۔ آج ہمارے یونیورسٹی کے نوجوان مختلف سائنسدانوں کے، مختلف سیاستدانوں کے اور انگریزوں کے جملوں کو کوٹیشنوں کی صورت میں اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پر لگاتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے اکانومی کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے دنیا کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے سماج کے بارے میں یہ کہا۔ کسی نے زندگی کی حقیقت بیان کی، کسی نے دکھوں کی حقیقت بیان کی، کسی نے کاروبار کی حقیقت بیان کی۔ لوگ جملے لگاتے ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی کا جملہ ہو، کسی انگریز کا ہو یا کسی مقدس ہستی کا ہو، اس جملے کو اپنی شہرت کے لیے لگانا ہے یا اپنی معرفت کے لیے لگانا۔ جملے کے اندر جو جملہ ہے، اس جملے کے اندر جو گہرائی ہے، اس میں اتر کر آنے والے کا نام ابو ذر ہے۔ اس جملے میں اتر کر اس میں سے معرفت کے موتیوں کو چننے والے کا نام سلمان ہے۔ اور سلمان جیسے جب بی بی کے ان جملوں کو سنتے ہیں کہ صبت علیہ مصائب، اس طرف کربلا میں دیکھتے ہیں ایک بی بی جو حضرت امام رضا کی بہن ہے، جو اپنے بھائی کی تلاش میں نکلی، کتنے سفر کیے، جس کو پتہ ہی نہ ہو، جو ایک عرب کی رہنے والی ہو بھی خاتون، جس نے کبھی خراسان کا سفر نہ کیا ہو۔ آج ہم مرد ہو کے
اتنے جدید زمانے کے اندر ہمیں سندھ کے کسی دور دراز دیہاتوں میں سفر کرنا پڑ جائے اور ہمیں اس زمانے میں ہم سوچیں کہ ہمارے پاس موبائل نہ ہو، انٹرنیٹ نہ ہو اور ہمیں ایک شخص کو ڈھونڈنا ہو اور محبت بھی بہن کی ہو، اور بہن چلے اپنے بھائی کی محبت کو ڈھونڈنے، اور وہ زمانہ کتنے مصائب جھیلے ہوں گے، اور نہ صرف وہ ایک بہن ہو بلکہ بہن بھی معصومہ کم جیسی پاکیزہ ہستی ہو، جس کو اپنے دین کا خیال رکھنا ہے، جس کے اپنے محرم و نام محرم کا خیال رکھنا ہے، جس کو کاملاً اپنے حجاب کا خیال رکھنا ہے، اور وہ سفر پہ نکلے، اس بی بی سے بھی جملہ نہ آئے صبت علیہ مصائب۔ اگر واحد جملہ جو تاریخ میں آیا ہے، تاریخ دان سرگردان ہیں، حیران ہیں کہ کیوں کہا بی بی نے، اگر امت دروازے پہ چل کے آئی بھی تھی، امت نے آگ لگائی بھی تھی، امت نے کچھ ظلم ڈھائے بھی تھے، پسلیاں توڑی بھی تھیں، تو کیا ان پسلیوں کا ٹوٹنا علی اصغر کے نیزے پہ بلند ہونے سے زیادہ تھا؟ کہ بی بی ایک ظلم پر صبت علیہ مصائب، نانا بی بی کی نظریں بصیرت والی نظریں دیکھ رہی تھیں کہ جو آج مسند امامت کو کھینچ رہے ہیں یہ کل میرے علی اصغر کو شہید کریں گے، یہ جو آج پہلی اینٹ رکھی جا رہی ہے کہ جس دروازہ عصمت پہ رسول اکرم جیسا خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء کھڑے ہو کر دن میں 5 سے 10 مرتبہ، کیونکہ روایت عجیب ہے، روایت میں جملے ہیں جب جب رسول گھر سے باہر تشریف لاتے، یہ نہیں لکھا کہ ایک مرتبہ تشریف لائے اور کسی نے ایک مرتبہ سن لیا۔ جتنی بھی احادیث آپ رسول اکرم سے سنتے رہتے ہیں ان میں تو یہی ہے نا کہ رسول اکرم نے فلاں حدیث فلاں موقع پہ ایک مرتبہ بیان کی، نہ یہ عجیب حدیث ہے۔ اس حدیث کا جملہ یہ ہے کہ جب جب پوری زندگی رسول اکرم گھر سے باہر آتے رہے، اس دروازہ عصمت کی طرف اشارہ کر کے کہتے رہے، اس دروازے کی حرمت کا خیال رکھنا، اس کی عظمت کا خیال رکھنا۔ دوبارہ میں یہ سوال کرتا ہوں، ایک شخص کو کتنی مرتبہ گھر سے باہر آنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر نمازی ہو کم سے کم 5 مرتبہ تو یقیناً رسول اکرم مسجد نبوی جاتے ہوں گے، اور 5 مرتبہ جاتے ہوں گے، 5 مرتبہ واپس آتے ہوں گے، یہ 10 مرتبہ تو یقینی ہو گیا۔ اس کے علاوہ رسول اکرم کسی بھی صحابی سے ملنے کے لیے، مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے جب جب گھر سے باہر تشریف لاتے، جتنی مرتبہ آتے، بلکہ روایت کہتی ہے کہ کچھ اصحاب نے یہ اعتراض بھی کیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جاتے بھی ہیں، ہم آپ کے ساتھ آتے بھی ہیں، اور کئی مرتبہ ہم نے بار بار یہ تذکرہ سنا ہے کہ دروازہ عصمت پہ کھڑے ہو کے آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اب تو ہمیں یہ یاد ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ یاد کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ مجلس اعزاء میں معرفت کے لیے آتے ہیں، کچھ لنگر کے لیے آتے ہیں۔ لنگر کا بڑا ثواب ہے، بہت ثواب ہے یقیناً۔ یہ فرش اعزاء مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اب ایک گناہ گار ہی مغفرت پائے گا نا، ایک گناہ گار مغفرت پائے گا، گناہ کیے مغفرت پانے کے لیے فرش اعزاء پہ آ گیا۔ اس کے بعد اب جب مغفرت پا گیا، اس کے بعد وہ پاک ہو گیا۔ اب اگلا درجہ ہے معرفت کا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مغفرت پا کے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں۔ مغفرت پا لی، یقیناً
روایات ہے اور مستند روایات ہے کہ مکھی کے پر کے برابر بھی اگر تیری آنکھ سے غم حسین ابن علی میں اتنا سا بھی آنسو تیری آنکھ تر ہو گئی تو ایسے ہو گیا جیسے شکم مادر سے آیا، تو ایسے ہو گیا۔ یقیناً فرش عزا استغفار کا ذریعہ ہے، لیکن ہر انسان کی معرفت کے درجات الگ ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک مومن تھا، وہ اکثر کہا کرتا تھا اللہ میں کو جنت دا دربان لا چھوڑے میرے واسطے کافی، میں کو اللہ جنت دے وچ صفائی قبلہ کی آمد کے لیے بلند تر صلوات۔ بس میں اپنی مجلس تمام کر چکا، آپ اور قبلہ صاحب کے درمیان حائل نہ ہوں، بس تبرکاً 2 جملے کہ بی بی لوگوں کے گھروں میں جاتی اور لوگوں کو ملامت کرتی، خواہ خواتین کو کہ تمہارے مردوں کو کیا ہو گئے۔ بس میرا موضوع یہی ہے میرے دوست، بی بی کا صبت علیہ مصائب کا جملہ اکثر مجالس سے سنتے ہو، لیکن کربلا میں اتنے مصائب کو دیکھنے کے بعد بھی کسی بی بی کے لبوں سے صبت علیہ مصائب کا جملہ نہ آنا دلیل ہے کہ بی بی کا صبت علیہ مصائب کا سب سے بڑا مصیبت یہ تھی کہ بی بی کا دکھ یہ تھا کہ علی جیسے عادل امام کو اس مسند پہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر یا رسول یا، کیونکہ بی بی دیکھتی رہی کہ ان کے بابا نے طائف میں سختیاں کھائیں، بی بی سوچتی ہوں گی اگر مصیبتیں اٹھائے تو میرا بابا، غریبوں کا والی ہو تو میرا بابا، غریبوں کا وارث ہو تو میرا بابا، شاب ابی طالب میں بھوک اور ننگوار برداشت کرے تو میرا بابا، اللہ کی توحید کا پرچار کرے اور کاملاً حقیقی انداز میں اللہ کی توحید کو بیان کرے اور لوگوں تک پہنچائے تو میرا بابا، اور جب میرے بابا کی آنکھیں بند ہو جائیں تو آ کے کوئی ان کی مسند پہ بیٹھ جائے اور اس توحید کا نظام اور عدل الہی کا نظام دنیا سے رخصت ہوتا چلا نظر آئے۔ بی بی کا سب سے بڑا دکھ یہی تھا، بی بی کا سب سے بڑا دکھ یہی تھا کہ اگر غریبوں کا والی میرے بابا کی طرح کوئی ہو سکتا ہے تو علی ابن ابی طالب کی ذات ہو سکتا ہے۔ 2 ہستیاں ہیں، میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ جملے سن لینا یاد کر لینا اور ہے، جملوں کے اندر اتر کر ان میں سے معرفت کے موتیوں کو چننا اور ہے۔ 2 ہستیوں کے جملے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ معرفت کی ان گہرائیوں تک پہنچ گئے اور ان مصیبتوں کی ان گہرائیوں کو سمجھ گئے تو آپ کی قسمت۔ پہلا جملہ خود ہی سیدہ کا ہے، یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنا مرثیہ خود پڑھا ہے، بی بی اپنا ماتم خود کر رہی ہے، بی بی اپنا مرثیہ خود پڑھ رہی ہے، اور اس ٹوٹے ہوئے بیت الحزن میں، اس کھجوروں کے بیت الحزن کے نیچے حسنین شریفین کی انگلیوں کو پکڑ کر اپنا ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھتی ہے اور دوسرا ہاتھ اپنے اللہ کے دربار میں بلند کرتی ہے اور کہتی ہے اللہم عجل وفاتی، او بابا زہرا تمہارے پاس آنا چاہتی ہے۔ اور دوسرا جملہ سید سجاد کا شام کے دربار میں وہ جملہ ہے، اور جملہ غور سے سننا، اور جب دربار میں آواز آئی ہذہ زینب بنت علی، اور یہ دربار میں کھلے بالوں میں، اور جو کھڑی ہے یہ علی کی بیٹی، یہ علی کی دختر زینب ہے، تو اس وقت سجاد نے رو کے کہا یا لیتنی لم تلدنی امی، اور کاش ماں نے اور سجاد کو پیدا نہ کیا ہوتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔